بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو آل بیت کی خادمہ تھی، جو خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو آل بیت کی محبت کو اپنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث ہے کہ آل بیت کی خادمہ کا نام تھا بریرہ۔ کیا نام تھا؟ عورت تھی، کیا نام تھا؟ بریرہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی وہ نوکر تھی، باندی تھی، خادمہ تھی، ان کے ہاں خدمت کرتی تھی۔ تو ایک دن وہاں سے وہ کام کر کے نکلی۔ قالت لآل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال لہا بریرہ۔ بریرہ جب کام کر کے نکلی تو اس کی یہ چادر سے یہ بال نکلے ہوئے ہیں، یہ بالوں کی لٹ اس کے چہرے پہ تھی، بال نظر آ رہے تھے، وہ چہرے پہ اس کی جو لٹ آ رہی تھی۔ فلقی رجل، تو اسے ایک شخص ملا راستے میں جو اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتا تھا۔ تو شخص نے کہا فقال یا بریرہ اتق اللہ، اے بریرہ اللہ سے ڈر، پردہ کر، بالوں کو چھپا۔ فإن محمد لن یغنی عنک من اللہ شیئا، تو کیا سمجھتی ہے؟ تو آل بیت کی خدمت کرتی ہے، آل بیت کی نوکری کرتی ہے، ان کے گھر میں کام کاج کرتی ہے، محمد تجھے کوئی انعام دے دیں گے، اللہ سے بخشوا دیں گے؟ فإن محمد لن یغنی عنک من اللہ شیئا، اس خدمت کے بدلے تجھے محمد اللہ سے کچھ بھی لے کے نہیں دے سکتے۔ فأخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس یہ خبر جب اللہ کے نبی کو پہنچی تو اللہ کے نبی کھڑے ہوئے۔ صحابہ فرماتے محمرۃ الوجنتا کہ اللہ کے نبی آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، یہ گال زرد ہو گئے غصے سے۔ رجل رداہ، آپ اپنی چادر کو یوں اٹھایا نہیں، یوں زمین پہ گھسیٹتے ہوئے نکلے۔ فصعد منبرا، تو اللہ کے نبی ممبر پہ سوار ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے غصے کو دیکھ کے، جلال کو دیکھ کے، فاخذت السلاح، ہم نے اسلحے نکال دیے، تیر نکال دیے، بالیں نکال دیے، تلواریں نکال دی، نیزے نکال دیے۔ واللہ کسی نے کیا کہہ دیا کہ ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں۔ فصعد منبرا، اللہ کے نبی ممبر پہ سوار ہوئے۔ حمد اللہ وثنا علیہ، اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی ثنا بیان کی، اور کہا انا سید ولد آدم ولا فخر علیہ، اے لوگو میں اولاد آدم کا سردار ہوں مگر میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا۔ ما بعد اقوام، ما بعد اقوام، ما بعد اقوام، یہ بعض قوموں کو کیا ہو گیا ہے، یہ بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ میری آل بیت کے متعلق سوال کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آل بیت کی خدمت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم، کل محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کوئی تمہاری شفاعت کرے گا، وہ اکیلا میں محمد ہوں گا جو شفاعت کرے گا، رب اس کی بات کو سنے گا، اس کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ سن لو میں محمد عربی کل قیامت کے دن سب سے پہلے اس کی شفاعت کروں گا جو میری آل بیت کا خادم اور نوکر ہوگا، جو میری آل بیت کا خادم اور نوکر ہوگا، جو ان سے محبت کرے گا، جو ان سے عقیدت رکھے گا، جو ان سے الفت رکھے گا۔ میں محمد عربی معاشر کے میدان میں کھڑا ہو کے کہوں گا ربا یہ میرے علی سے پیار کرتا ہے، یہ میرے حسن سے پیار کرتا ہے، یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے، یہ ان کی اولاد سے پیار کرتا ہے۔ اللہ میری شفاعت کو قبول فرما، ان کو جنت میں داخل فرما۔ فرمایا سب سے پہلے میری شفاعت میری آل بیت سے پیار کرنے والوں کے لیے قبول ہوگی۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ فتنوں میں نہیں پڑنا، طرق ایک ہی ہے، اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو۔ اللہ کی توحید، سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ رسول اللہ کی ختم نبوت پر ایمان، صحابہ کی صحابیت پر کامل ایمان، رسول اللہ کی آل بیت سے محبت، مودت، ادب، احترام، اولیاء کاملین کے ساتھ واصل ہونا، یہ عقیدہ آل سنت ہے جو اس پر قائم اور دائم رہے گا۔ انشاءاللہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اسے فائدہ دیں گے۔ نہیں تو میں نے پہلے حدیث شروع میں بیان کی، ساتھی کم تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، بغض میری آل بیت کا ہو تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور صحابہ کے حوالے سے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک بندہ بغض رکھتا تھا اور اس بندے کا جنازہ تھا تو وہ بھی صحابی کے کو نام سے تو صحابی تھا، لیکن جب جنازہ سامنے آیا تو اللہ کے نبی نے انکار کر دیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کبھی انکار
نہیں کیا عبداللہ بن ابی جیسے شخص کا جو رسول اللہ کا گستاخ اور بے ادب تھا، جنازہ پڑھایا، اپنا کرتا عطا کیا، لیکن اللہ نے فرمایا اے محبوب تو توبہ استغفار کر اس کے لیے یا نہ کر، یہ تیرا بے ادب گستاخ ہے، میں نے بخشش کر دی نہیں ہے۔ لیکن کہنے کو یہ بات کر رہا ہوں، اپنے گستاخ کا بھی جنازہ پڑھایا، لیکن عثمان کے گستاخ اور بے ادب جب سامنے آیا تو اللہ کے نبی نے انکار کر دیا۔ تو جو صحابہ سے بغض رکھے، جو آل بیت سے بغض رکھے، جو اولیاء اللہ سے بغض رکھے، جو رسول اللہ سے بغض رکھے، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو نہیں سکتا، وہ کفر پہ مرے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔